الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، ابھی 3 روز قبل کی بات ہے کہ ہندوستان کے مشہور شہر جو علم و ادب کا گہوارہ رہا ہے اور ہے، جس کا نام حیدرآباد ہے، جو تلنگانہ اسٹیٹ کی راجدھانی ہے اور انتہائی مشہور اور تاریخی شہر ہے۔ 3 روز پہلے رات کے وقت میں طوفانی بارش ہوئی، ایسی بارش کہ بس اللہ کی پناہ۔ جس نے منظر دیکھا وہ کانپ کر رہ گیا، اور جس نے وائرل تصاویر دیکھی، میڈیا کے ذریعے مشاہدہ کیا، اس کی بھی روح کانپ گئی اور وہ ہل کر رہ گیا۔ ہم لوگوں نے تو اپنی آنکھوں سے اس بارش کا مشاہدہ کیا، اور اس بارش کی وجہ سے اتنی تباہی ہوئی، اتنی جانی اور مالی نقصانات ہوئے ہیں کہ جس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے ہیں۔ کتنے مکان ایسے ہیں جو نالے کے کنارے تھے، ٹوٹ گئے۔ کتنے نوجوان لوگ ہیں جو پانی میں بہہ گئے۔ کتنے بچے ہیں جنہوں نے تڑپ تڑپ کے جانی دے دی۔ کتنی مائیں اور بہنیں ایسی ہیں جو پانی کے رو میں بہہ کر اپنی جان آفری کے سپرد کر دی۔ رات کا وقت تھا، سناٹا تھا، اور وہ طوفانی بارش، اوپر سے بھی بارش اور پھر نیچے سے پانی کا بہاؤ اور ایسی تیزی کی بس اللہ کی پناہ۔ جس نے منظر دیکھا وہ کانپ کر رہ گیا ہے۔ مکانات ٹوٹ گئے، لوگ تباہ ہو گئے۔ میرے کتنے جاننے والے ایسے ہیں جن کی گاڑیاں بہ گئیں، مال و دولت بہ گئے، جن کے بچوں کا انتقال ہو گیا، اور اس خاندان میں سے چند افراد بچے۔ کہا جائے کہ ہزاروں افراد اس پانی میں بہ گئے تو میں سمجھتا ہوں کوئی غلط نہ ہوگا۔ میڈیا کی رپورٹنگ چونکہ پوری صحیح نہیں ہوا کرتی ہے، میڈیا بہت ساری باتوں کو چھپا ڈالتا ہے اور وہ سرعام کہنا نہیں چاہتا ہے۔ انتہائی نقصان ہوا اور انتہائی افسوس، اور یہ کہا جائے کہ انتہائی دکھ والا منظر تھا۔ جس نے دیکھا اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، اور یقیناً یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس میں ہمارا آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ اللہ کے ہر کام میں کچھ نہ کچھ مصلحت ہوتی ہے۔ آخر یہ بارش اور یہ طوفان، یہ آندھی، یہ ہوا عذاب کی شکل میں جو ہم پر نظر آیا، آخر کیوں ہوا ایسا؟ تو اس کی اصل حکمت تو اللہ جانتا ہے۔ اللہ وہ حکیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ علیم ہے، اور یہ ساری کائنات اسی کی ہے۔ وہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے، اپنی مخلوق کے ساتھ وہ ظلم و زیادتی نہیں کرتا ہے۔ تو آخر یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، وہ تو اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی مصلحت، اللہ کی حکمت، اللہ کا کام ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ لیکن جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، شریعت اسلامیہ کو دیکھتے ہیں، تو 2 موٹی موٹی باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ یوں تو گہرائی میں جائیں تو بہت شقیں نکلیں گی، بہت جزیات نکلیں گے، بہت باریکیاں نکلیں گے، لیکن 2 موٹی موٹی باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں 41 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ یہ جو خشکی میں اور تری میں جو بگاڑ ہے، فساد ہے، نقصانات ہے، اتھل پتھل ہے، یہ لوگوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا دکھاتا ہے، مزہ چکھاتا ہے اللہ تعالیٰ، تاکہ لوگ اپنے غلط کاموں سے باز آ جائیں، لوگ اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائیں، لوگ اللہ کی بغاوت سے، اللہ سے بغاوت کرتے ہیں لوگ، اس سے باز آ جائیں۔ تو ایک موٹی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ ہم اگر اپنے اعمال صحیح کر لیں، ہم اگر کفر و شرک چھوڑ دیں، رب کے سامنے سر بسجود ہو جائیں، تو انشاءاللہ بہت ساری چیزوں سے ہم بچ جائیں گے۔ اور دوسری ایک وجہ جو نظر آتی ہے وہ یہ،
جو موٹی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم اپنے بندوں کو، خاص طور سے اہل ایمان کو ہم آزمائیں گے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کیجئے تو آیت نمبر 155 میں آپ کو یہ بات ملے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تم لوگوں کو ضرور آزمائیں گے، تم پر خوف مسلط کر دیں گے، ڈر مسلط کر دیں گے، تم پر بھوک مسلط کر دیں گے، تمہارے مال میں اور جانوں میں نقصان اور کمی کریں گے، تمہارے باغات میں تباہی مچائیں گے ہم، اور اس میں نقصان ہوگا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ جو صبر کرتے ہیں، اللہ کی مرضی پر راضی رہتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ تو یہ دو باتیں موٹی موٹی ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، اور نمبر دو کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ بندہ اتنا ہونے کے باوجود اور اتنا ہونے کے بعد ہم سے رجوع ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ یوں تو اس کے علاوہ بھی یقین اور مصلحتیں ہوں گی، جن مصلحتوں کو اللہ جانتا ہے۔ خیر، کہنا یہ ہے میرے دوستو، میرے نوجوان ساتھیوں، اصحاب ثروت، مال و دولت رکھنے والوں، کہنا یہ ہے کہ جو منظر تھا وہ منظر بیان کے باہر ہے۔ تصاویر دیکھ کے آنکھیں اشکبار ہو جا رہی ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جا رہے ہیں، بدن میں کپ کپی پیدا ہو جا رہی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اللہ کا عذاب ہم پر نہ آ جائے، یا آزمائش ہم پر نہ آ جائے۔ اور یاد رکھیے، اللہ کی جب آزمائش آتی ہے تو خاص نہیں، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو وبائیں عام ہوتی ہیں، جو عذاب عام ہوتا ہے، اس میں اچھے برے سب لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھیے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اے لوگو، ایسے عذاب سے، ایسی آفت سے، ایسی آزمائش سے ڈرو کہ جب وہ آفت، عذاب، آزمائش جب آئے گی تو صرف ظالموں کو نہیں پکڑے گی، بلکہ اس کے لپیٹ میں مظلوم بھی آئیں گے، ظالم بھی آئیں گے، مظلوم بھی آئیں گے، اور پھر اس کے بعد اپنے اپنے اعمال کے مطابق اللہ کے نزدیک حساب دینا ہوگا۔ جو ظالم ہیں وہ اللہ کی گرفت میں آئیں گے، اور جو مظلوم ہیں وہ حادثے کے شکار ہوئے، یقیناً وہ اللہ کے نزدیک اگر ان کے اعمال اچھے ہیں تو ان کا اعمال اور ان کا نتیجہ انشاءاللہ اچھا ہوگا۔ اپنے اعمال کے مطابق اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ معاملہ فرمائے گا، اور ان طوفانی چیزوں میں، وبائی چیزوں میں جو لوگ مرتے ہیں وہ ایک لحاظ سے شہادت کا درجہ رکھتے ہیں۔ اس طوفانی بارش میں بھی جو لوگ بہ گئے ہیں، جو بچے چلے گئے ہیں، جو عورتیں ہلاک ہو گئے، جو مرد ہلاک ہو گئے، یقیناً ان سب کو شہید کا درجہ حاصل ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کے ساتھ انشاءاللہ اہل ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اچھائی کا معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ سے ہمیں ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا ماحول ہے، کتنی کالونیاں ڈوب چکی ہیں، کتنے گھر ویران ہو چکے ہیں، کتنے بچے یتیم ہو چکے ہیں، کتنے افراد ایسے ہیں جو کہا جائے کہ ان کے گھر اجڑ گئے ہیں، کتنی عورتیں ایسی جو بیوہ ہو گئی ہیں۔ ایسی صورتحال میں، ایسے حالات میں ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اور آپ کے ساتھ اللہ نے رحم و کرم کا معاملہ کیا۔ ہم نے منظر تو دیکھا، لیکن اللہ نے ہمیں بچا لیا، ہمیں محفوظ رکھا، ہمیں آفت میں اللہ نے گرفتار نہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ان باتوں پر اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے میرے دوستو کہ جو لوگ شہید ہو چکے ہیں، جو لوگ اس حادثے کے شکار ہو چکے ہیں، اہل ایمان ہیں، صاحب اسلام ہیں، مسلمان ہیں، ہمیں ان لوگوں کے لیے خصوصی دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ ان کے ساتھ خصوصی رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، اللہ ان کے ساتھ شہداء والا معاملہ فرمائے۔ وفات شدہ لوگوں کے لیے ہمیں خصوصی دعائیں کرنی چاہیے۔ یہ پہلا پیغام میری تقریر اور میرے بیان کا آپ لیں۔ دوسری بات دوستو یہ کہ جو افراد بچ گئے ہیں، جن کے مکانات ٹوٹ گئے ہیں، جو بیوہ ہو چکی ہیں، جو یتیم ہو چکے ہیں، یقیناً وہ پریشان حال ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان کی پریشان حالی کو ہم دیکھیں اور ان کے مسائل حل کریں، ہم بلا تفریق مذہب و ملت۔
بلا تفریق دین اور دھرم کے، انسانیت کے ناطے، اخوت کے ناطے، بھائی چارگی کے ناطے ہم ان سب کا تعاون کریں اور دعوتی نقطہ نظر سے تعاون کریں، اصلاحی نقطہ نظر سے تعاون کریں، انسانی اخوت اور بھائی چارگی کے نقطہ نظر سے تعاون کریں۔ تیسری بات دوستو میری یہ ہے کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ آئندہ کے لیے چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کی بقا کے لیے، اور یہ کہا جائے کہ اپنی زندگی کو اچھی پوزیشن میں رکھنے کے لیے، اپنے ایمان اور اپنے اعمال کو صحیح سلامت رکھنے کے لیے جو اسباب ہو سکتے ہیں وہ ہمیں اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے، دوسروں کا تعاون بھی کرنا چاہیے، اور یہ دارالاسباب ہے، ہمیں اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے جس کے ذریعے ہم صحیح طرح سے دین پر، اسلام پر، دعوت پر ہم قائم رہ سکیں اور اچھی طرح سے ہم عزت کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزار سکیں۔ اور چوتھی بات دوستو یہ جسے پہلے نمبر پہ بھی رکھا جا سکتا ہے کہ اللہ کی طرف ہم رجوع ہو جائیں، اللہ کی طرف رجوع ہوں، ہم اچھی طرح رجوع ہوں۔ ہمارے گناہ ہیں یقیناً ہزاروں سینکڑوں گناہ، ہمارے روزانہ ہر پل ہم گناہ کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، ہم اقرار کریں، ہم روئیں اور گڑگڑائیں، اے العالمین تو نے ہمیں اس عذاب سے بچا لیا ہے، اے اللہ ہماری زندگی میں انقلاب پیدا کر دے، ہماری زندگی میں ایمان اور اعمال صالحہ کو داخل کر دے، ہماری زندگی میں اخوت اور بھائی چارگی داخل کر دے، ہماری زندگی میں انبیاء کا جو طریقہ ہے، صحابہ کا جو طریقہ ہے، تابعین اور تبع تابعین کا جو طریقہ ہے، بزرگان دین اور اولیاء کرام کا جو طریقہ ہے، علماء اور صلحاء اور صدیقین کا جو طریقہ ہے، اے العالمین ہمیں اس طریقے پر چلا دے، ہمیں صراط مستقیم پر چلا اور ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا بنا دے اور اپنی مغفرت کے چادر میں ہمیں ڈھانپ لے۔ یہ چار باتیں جو میں نے کہی ہیں اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اور پھر اللہ سے رجوع رہیں، اللہ سے تعلق مضبوط کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں اور اپنا محاسبہ کرتے رہیں اور اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔